خرد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے، کہ میں اس فکر میں رہتا ہوں میری انتہا کیا ہے۔ علامہ اقبال صاحب کے چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ نوجوان کے نام، سیکوینس 5 بائی ساریاس۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے اس کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ نہ ہو نومیدی زوال علم و عرفاں ہے، امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں۔ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ ایک رات یہ کہنے لگے شبنم سے ستارے، ہر صبح نئے تجھ کو میسر ہے نظارے۔ کیا جانیے تو کتنے جہاں دیکھ چکی ہے، جو بن کے مٹے ان کے نشان دیکھ چکی ہے۔ زہرا نے سنی ہے یہ خبر ایک ملک سے۔ زہرا وہ ستارہ ہے جس کا ذکر آپ سورہ بقرہ کی تفسیر میں بھی جان سکتے ہیں، اور ملک ملائکہ یعنی فرشتے ہاروت اور ماروت۔ اگر آپ نے اس کو پڑھنا ہے تو ہاروت و ماروت کے بارے میں پڑھیں، آپ کو زہرہ ستارے کے بارے میں پتہ چل جائے گا۔ واپس آتے ہیں۔ زہرا نے سنی ہے یہ خبر ایک ملک سے، انسانوں کی بستی ہے بہت دور فلک سے، کہ ہم سے بھی اس کشور دلکش کا فسانہ، گاتا ہے قمر جس کی محبت کا ترانہ۔ قمر یعنی چاند، کہ ہم سے بھی اس کشور دلکش کا فسانہ یعنی دنیا کا فسانہ، گاتا ہے قمر جس کی محبت کا ترانہ۔ شبنم جو خاموشی سے ستاروں کی اس بات کو سن رہی تھی، اب اس سے رہا نہیں جاتا، اور وہ جواب دیتی ہے کہ دور کے ڈھول تو سہانے ہوتے ہیں، میں آپ کو اصلیت بتاتی ہوں۔ اے تارو نہ پوچھو چمنستان جہاں کی، گلشن نہیں ایک بستی ہے وہ آہ فغاں کی، آتی ہے صبا واہ سے پلٹ جانے کی خاطر، بے چاری کلی کھلتی ہے مرجھانے کی خاطر۔ کیا تم سے کہوں کیا چمن افروز کلی ہے، ننھا سا کوئی شعلہ بے سوز کلی ہے۔ گل نالہ بلبل کی صدا سن نہیں سکتا، دامن سے میرے موتیوں کو چن نہیں سکتا۔ ہیں مرغ نواریز گرفتار غضب ہے، اگتے ہیں تہے سایہ گلخار غضب ہے، یعنی گل پھول جو ہیں وہ کانٹوں کی قید میں اگتے ہیں، اور ان کو صرف نکالنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ان کو توڑ کے نکالا جائے۔ رہتی ہے صدا نرگس بیمار کی تر آنکھ، دل طالب نظارہ ہے محروم نظر آنکھ۔ ہائے
دل طالب نظارہ ہے، محروم نظر آنکھ۔ دل سوختہ گرمی فریاد ہے شمشاد، زندانی ہے اور نام کو آزاد ہے شمشاد۔ تارے شرر آہ ہیں انسان کی زباں میں گریائے گردوں ہوں گلستان کی زباں میں گریائے گردوں ہوں گلستان کی زباں میں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اور یہ آپ کے اوپر ہے۔ اگر آپ کسی چیز کے اندر اچھائیاں ڈھونڈیں گے تو آپ کو 1000 اچھائیاں مل جائیں گی، اور کسی چیز کے اندر برائیاں ڈھونڈنا شروع ہو جائیں گے تو آپ کو 1000 برائیاں مل جائیں گی۔ لیکن بہتر کیا ہے کہ اچھائی ڈھونڈیں یا برائی ڈھونڈیں۔ تو بیسیکلی اس نظم میں علامہ اقبال صاحب نے آپ کو یہ سمجھایا ہے کہ چیزوں کو پازیٹیولی پرسیو کریں، نہ کہ اپنی اسکل کو بھول کے دوسرے کے پیچھے لگ جانا۔ آپ کو کیا پتا ہے وہ کن حالات سے گزر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر کتنا رحم کیا ہوا ہے۔ باہر کیف آگے بڑھتے ہیں۔ خرد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے، کہ میں اس فکر میں رہتا ہوں میری انتہا کیا ہے۔ اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں، تو اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا کیا ہے۔ نوائے صبح گاہی نے جگر خوں کر دیا میرا، خدایا جس خطا کی یہ سزا ہے، وہ خطا کیا ہے۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر۔ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ تو راز کن فکا ہے، اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجماں ہو جا۔ ہوس نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نوح انسان کو، اخوت کا بیاں ہو جا، محبت کی زباں ہو جا۔ غبار آلودہ رنگ و نسب ہیں بال و پر تیرے، تو اے مرغ حرم اڑنے سے پہلے پر فشاں ہو جا۔ اخوت کا بیاں ہو جا، محبت کی زباں ہو جا۔ یہ اشعار ہم نے علامہ اقبال صاحب کی مشہور نظم طلوع اسلام سے لیے ہیں، جس کے اندر وہ آپ کو واپس خلافت کی طرف بلاتے ہیں۔ یہ ہندی وہ خراسانی، یہ افغانی وہ تورانی، تو اے شرمندہ ساحل اچھل کر بے کراں ہو جا۔ یعنی ملا دے ان سب کو واپس خلافت میں۔ چلیں آن دا لائٹر نوٹ آپ کو ایک اور واقعہ سناتے ہیں علامہ اقبال صاحب کا۔ جیسے سردیوں کے دنوں میں آپ سب لوگ صبح اٹھ کے دھوپ میں بیٹھتے ہیں، دھوپ سیکتے ہیں،
ٹھیک اسی طرح کا ایک دن علامہ اقبال صاحب اٹھے تو انہوں نے جب آسمان کی طرف دیکھا تو ایک کرن ادھر سے ادھر لپک رہی تھی۔ علامہ صاحب کو بہت تعجب ہوا کہ آخر کار اس کرن کو مسئلہ کیا ہے، تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ اسی کرن سے پوچھ لیا جائے۔ صبح جب میری نگہ سودائی یہ نظارہ تھی، آسماں پر ایک شعاع آفتاب آوارہ تھی۔ میں نے پوچھا اس کرن سے، اے سراپائے اضطراب، تیری جانے ناشکیبہ میں ہے کیسا اضطراب؟ تو کوئی چھوٹی سی بجلی ہے کہ جس کو آسماں کر رہا ہے خرمن اقوام کی خاطر جواں۔ یہ تڑپ ہے یا ازل سے تیری خو ہے، کیا ہے یہ؟ رقص ہے آوارگی ہے جستجو ہے، کیا ہے یہ؟ اس کے اوپر علامہ اقبال صاحب کو اس شعاع آفتاب نے جواب دیا، خفتہ ہنگامے ہے میری ہستی خاموش میں، پرورش پائی ہے میں نے صبح کی آغوش میں، مضطرب ہر دم میری تقدیر رکھتی ہے مجھے، جستجو میں لذت تنویر رکھتی ہے مجھے، برق آتش خو نہیں فطرت میں گو ناری ہوں میں، مہر عالم تاب کا پیغام بیداری ہوں میں، سرما بن کے چشم انسان میں سما جاؤں گی میں، رات نے جو کچھ چھپا رکھا تھا دکھلاؤں گی میں، تیرے مستوں میں کوئی جویائے ہوشیاری بھی ہے، سونے والوں میں کسی کو ذوق بیداری بھی ہے، ہائے سونے والوں میں کسی کو ذوق بیداری بھی ہے، یعنی یہاں تو سب غافل سوئے ہوئے ہیں اور کوئی اٹھنا ہی نہیں چاہتا، تو میں کس کو اٹھاؤں؟ تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالین ہیں ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی، عمارت کیا ہے شکوائے خسروی بھی ہو تو کیا حاصل، نہ زور حیدری تجھ میں نہ استغنائے سلمانی، نہ ڈھونڈ اس چیز کو تہذیب حاضر کی تجلی میں کہ پایا میں نے استغنا میں معراج مسلمانی، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے اس کو اپنی منزل آسمانوں میں، نہ ہو نومیدی زوال علم و عرفاں ہے، امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں، نہیں تیرا نشے منگسر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ بہت بہت شکریہ۔ یہ ہماری چھوٹی سی کوششیں ہیں علامہ اقبال صاحب کے پیغام کو اسپریڈ کرنے کی۔ اس کو جتنا ہو سکے ہمارا اس میں ساتھ دیں اور اس کو آگے اسپریڈ کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔